وزیر داخلہ صاحب، اگر آپ کا یہ سپنا ہے کہ ہم CAB بل لا کر ہندوستان کے مسلمانوں کا دھرم بدل لیں گے زبردستی، تو یہ تمہاری غلط سوچ ہے۔ قیامت تو آ سکتی ہے، ہندوستان کا مسلمان اپنے دھرم کا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ پتہ ہمارے رگوں کے اندر کن کا خون ہے؟ ہمارے رگوں کے اندر صحابہ کرام کا خون ہے۔ بی بی سمیہ کو بیچ سے چیر دیا گیا تھا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت بلال حبشی کے جسم میں سوراخ کیا گیا تھا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے پیٹھ پر 20,000 کوڑے برسائے گئے تھے، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت امام مالک کی انگلیاں کاٹی گئی تھی، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ حضرت حسین احمد مدنی کے لیے شوٹ وارنٹ ہوا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ قاسم نانوتری کی کن پٹی پر گولی لگی، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی کو 3 سال تک جزیرے انڈمان نکوبار مالٹا کی تاریخ کے اندر کال کوٹری کے اندر ڈال دیا گیا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج بھی عبداللہ 30 کروڑ مسلمانوں کے طرف سے یہ ترجمانی کر کے تیرے کان تک آواز پہنچانا چاہتا ہے۔ ہوم منسٹر صاحب، اگر ضمیر زندہ ہے تو یہ تاریخ کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں، 30 کروڑ مسلمانوں کی ایمان کو چھونا تو دور کی بات، تم ان کے قرآن کو جلانے کی کوشش کرو گے تو تم جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود سے لی ہے۔ دجال فرعون آیا مٹ گیا، ہٹلر آیا مٹ گیا، دجال نمرود آیا وہ بھی اس دھرتی سے نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اگر وقتی طور پر 350 MPs ہیں تمہارے پاس، تو یہ راجنیتی کے اندر آتی ہے حکومت، جاتی بھی ہے، بنتی ہے، بگڑتی ہے۔ اگر انہوں نے اپنی شرافت کا راستہ چھوڑ دیا تو ان مسلمانوں کے خون کے اندر آج بھی وہی گرمی ہے۔ ان کی گرمیوں نے انگڑائی لینی شروع کی تو تم کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے کے لیے کرسی نصیب نہیں ہوگی، تمہیں راستہ نظر نہیں آئے گا کہ ہم آئے تھے کہاں سے اور جائیں گے کہاں پر۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ہندوستان کے سنویدھان کو بدلنے کی بات کی۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے قرآن سے بھی محبت کرتا ہے، اور انڈین مسلمان اپنے ہندوستان سے بھی محبت کرتا ہے۔ شاید تمہیں یہ معلوم نہیں۔ ہندوستان کے سنویدھان کو بدلنے کی کوشش کی گئی، سنویدھان بدل دو and you can do it and accept that، کر سکتے ہو، لیکن ہمارے قرآن کو اور مسلمانوں کے ایمان کو نہیں بدل سکتے۔ میرے بھائیو، سٹیزن امینڈمنٹ بل کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں رخصت چاہوں گا۔ 15 سے 20 منٹ میرے پاس، 15 منٹ اور رہ گئے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ جہاں پر میں اتنا مختصر بیان کر پایا ہوں۔ اگر اتنا ٹائم مجھے ہر جگہ ملے تو میری آواز نہیں بیٹھے گی۔ دل بھائی جانتے ہیں، میرے بڑے بھائی میرے گائیڈ لائن کرتے ہیں، اور ہمارے سپول کے نوجوان شاعر قیصر رانا صاحب۔ رانا عموماً ہندو لوگ اپنے نام کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن ان کا ایک شوق ہے رانا جوڑنا۔ رانا صاحب 2 مہینے ہو گئے تقریباً کنٹینیو ہم سوئے نہیں، پوری رات ایسے جاگنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ رات کو نہیں سوئیں گے، 1-1 2 گھنٹے بولیں گے تو آٹومیٹیکلی آواز اتنے ساتھ نہیں دیتی۔ اور ہم پھر ایک فیلڈ الگ سے جڑے ہوئے راجنیتی کی فیلڈ میں بھی ہیں۔ آپ کے جو MLA صاحب آئے تھے، ہم لوگوں نے ان کے لیے بڑی محنت بھی کی تھی اور دعا بھی کی تھی۔ دعا اس لیے کی تھی، ضرورت ہے، پروٹیسٹ سے، احتجاج سے ہم اپنی بات زیادہ نہیں منوا سکتے، لیکن جہاں بل پاس ہوتا ہے ہمیں وہاں پر اگر ہم کھڑا ہو جاتے ہیں تو ہم کسی بھی بل کو روک نہیں، ہم بل کو پھاڑ سکتے ہیں، جیسا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پھاڑا۔ سامنے کہا تھا، آپ یہ نہیں کہیے گا کہ دستار بندی کا جلسہ سیاسی بات کر رہے ہیں، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے، کیا سیاست کا تعلق اسلام سے نہیں؟
میرے نوجوان علماء بیٹھے، حضرت عمر فاروق سب سے پہلے پی ایم تھے کہ نہیں تھے؟ جس ملک میں ہم بستے ہیں یہاں پر دو قانون ہیں، ایک اللہ کا قانون ہے، ایک ہندوستان کا سنویدھان ہے، اور ہندوستان کے سنویدھان کے مطابق ہم پولیٹکس میں آ سکتے ہیں، سیاست میں آ سکتے ہیں، جب تک اچھے لوگ نہیں ہوں گے تو برے لوگ تو آئیں گے اس سیاست میں۔ اسی لیے اب وقت ہے اچھے لوگوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا پولیٹکس میں آنا۔ کیوں؟ ابھی جو بل پاس ہوا، جن پارٹیوں کو ہم نے اچھا سمجھا ان کے ممبران نے ہی اس بل کو پاس کروایا۔ بہار کے اندر دو بڑی پارٹی، ان کی پارٹی کے ٹوٹل ممبران نے اس بل کو پاس کرنے میں ووٹ کیا۔ وہ چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں مسلم بھائی ہم کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف بل پاس نہیں ہونے دیں گے، چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن نہیں۔ اگر بولا پورے لوگ سبھا کے اندر، اگر وہ بولا، کون تھا وہ؟ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت تھی، نماز کے بڑے پابند ہیں وہ، اور ہمیں بھی نہ پابندی نماز کرنی چاہیے۔ قرآن ہمارے ایک ہاتھ میں، ہندوستان کا سنویدھان دوسرے ہاتھ میں، اور ماتھے پر ٹوپی، ماتھے پر نماز کا نشان۔ اگر ہم مسلمانوں کے بیچ میں یہ چیز آ جائے تو مسلمان پھر کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ پتہ اس باطل کے سامنے، اس بے لگام گھوڑے کو، جھوٹے کو، کذاب کو، اس فاسق کو جواب دینے والا کون تھا؟ چیخ کر کہا کہ تیرا نام ہٹلر کی لسٹوں میں لکھا جائے گا، تیرا نام لکھا جائے گا۔ اور اس مرد مجاہد نے اسی وقت اس بل کے 5 ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا اور کہا کہ میں تجھ جیسے من گھڑت کہانی اور اس طرح سے من گھڑت ہندوستان کے آئین کی سینے کو چاک کرنے والے بل کو نہیں مانتا۔ گاندھی نے نہیں مانا تھا، میں بھی نہیں مانوں گا۔ یہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ یہ طاقت ایمان کی طاقت تھی، یہ طاقت قرآن کی طاقت تھی، یہ طاقت وحدانیت کی طاقت تھی، یہ طاقت ٹوپی اور داڑھی کی طاقت تھی۔ اور ایک مرد مجاہد کے جسم کو، باڈی کو ہلا سکتے ہو، لیکن ایمان کی بھاوناؤں پر ان کے دھرم کو تم بدل نہیں سکتے۔ دنیا کے غدار لیڈروں، تمہارا سپنا کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ What is the ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہم نے گناہ کون سا کیا ہے جو اس طریقے سے ہم لوگوں کو کسا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے؟ کچھ دنوں پہلے NRC، اب CAB بل، اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو CAB بل ہے یہ بہت زبردست ہے، اتنا زبردست ہے، میں بتا دوں آپ کو۔ CAB بل بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ سڑکوں پر کہیں پروٹیسٹ کیا جا رہا ہو تو ہم لوگوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور اگر کوئی سپورٹ کر رہا پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں، تو ہم لوگوں کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اب سے پہلے بھی، پرسوں بھی میں نے CAB بل کا خلاصہ کیا تھا، میں آج کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ زمانے پہلے ہندوستان کے اندر زبردستی ایک تحریک چلی تھی، کون سی؟ زبردست دھرم بدلنا، دھرم پریورتن، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ and that time they were not the successful، اس وقت ان کا آئیڈیا بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کیسے آدھے میں لانا ہے، ان کو کیسے ڈرانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ NRC لاگو کرو۔ تو سوچا کہ NRC میں تو مسلم سے زیادہ ہندو پھنس جاتے ہیں، جیسے آسام میں پھنسا 12.5 لاکھ ہندو پھنس گئے، 7 لاکھ ہی مسلمان تھے۔ تو اگر مسلم کو کے چکر میں ہندو بھی پھنس رہا ہے، لیکن ایک قانون نکالا، کون سا؟ یہاں انڈیا کے لیے نہیں نکالا، ڈائریکٹ نکالا افغانستان، بنگلہ دیش، پاکستان۔ جو بھی ہندو ان تینوں دیشوں سے آئے گا، مسلم کے علاوہ کوئی بھی آئے، مسلم کے علاوہ کوئی بھی آئے، ان کو آتے ہی فوراً ناگرکتا دے دی جائے گی، فوراً ناگرکتا دے دی جائے۔ لیکن اگر کوئی مسلم آئے تو ان کو ناگرکتا نہیں دی جائے۔ یہ ڈسکریمنیشن ہے کہ نہیں؟ ڈسکریمنیشن کا مطلب عصبیت، بھید بھاؤ۔
جو کہ ہندوستان کے سنویدھان میں بھید بھاؤ ایسا کچھ نہیں. تو یہ قانون پاس کیا. تو آپ کہیں گے کہ مولانا پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے کوئی مسلمان آئے یا نہ آئے، ہم کو اس سے کیا لینا دینا؟ ہم تو ہندوستان کے مسلمان ہیں، ہم پر تو کوئی اعتراض ہی نہیں، ہم کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں. اب دیکھیے بہانہ ان 3 دیشوں کا، اگر وہاں سے کوئی ہندو آئے فوراً ناگرکتا، کوئی مسلم آئے ناگرکتا نہیں، گھسپیٹ. ہاں اگر وہ مسلم آیا اپنا دھرم بدل کر آیا، دھرم بدل لیا، ہم تھے تو افغانستان میں مسلم لیکن ہم ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں، تو CAB بل کے تحت گورنمنٹ کہے گا کہ تم ہندو بن جاؤ. تم آئے ہو ٹھیک ہے، آئی ایکسپٹ این اتیتھی دیو بھوا، آیوشمان دیو بھوا، آئیے، ویلکم، خوش آمدید. اس کا مطلب یہ ہوتا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. بخاری شریف کی جلد ثانی کی حدیث ہے، اس کے اندر کہا گیا کہ ایمان کا ادب و احترام کرنا، تواضع کرنا مہمان کا، یہ ایمان کا حصہ ہے. بڑی تاکید کے ساتھ شیخ الحق، شیخ ثانی، شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے ہم لوگوں کو دارالعلوم دیوبند میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے بتائی تھی. تو ان کو کہیں گے کہ مسلم ہو کوئی بات نہیں، آؤ لیکن دھرم بدل کراؤ. ٹھیک ہے، دھرم بدل لیں گے وہ. اب انڈین مسلم جب NRC لاگو ہوگا تو NRC میں مثال کے طور پر 10 کروڑ یا 5 کروڑ مسلمانوں کا نام نہیں آئے گا. جب نام نہیں آئے گا تو وہ کیا ہوا؟ وہ گھسپیٹ ہوا. جیسے باہر کے مسلمان آئے تو وہ گھسپیٹ. اب NRC میں جن مسلمانوں کا نام نہیں آئے تو وہ بھی گھسپیٹ. اب اگر ہندو کا نام نہیں آتا ہے NRC میں تو ہندو کے لیے تو قانون ہے CAB بل، وہ فوراً CAB بل کے تحت ناگرکتا لے لے گا. بچ گیا بیچارہ مسلمان. جن کا نام NRC میں نہیں ہے تو ان کے لیے 2 ہی راستہ. ایک راستہ یہ ہے کہ CAB بل کے تحت تم کو ہندو بننا پڑے گا تب تم کو ناگرکتا ملے گی. اگر نہیں تم مسلم ہی رہنا چاہتے ہو تو تم اپنی ناگرکتا ثابت کرو. چھوٹی سی بھی پرابلم ہوگی نا اس کی ڈاکومنٹس میں تو اس کو ریجیکٹ کر دے. اس کو کہے گا گورنمنٹ سپریم کورٹ جاؤ، ہائی کورٹ جاؤ، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لے گا لیکن ناگرکتا ثابت نہیں کر پائے گا. اخیر کے اندر وہ گھسپیٹ ہی رہے گا. تو اب گھسپیٹ کے لیے کیا ہے؟ تو گھسپیٹ کے لیے بنایا جاتا ہے ڈیٹینشن کیمپ، جو کہ جیل سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا. جب آپ ڈیٹینشن کیمپ میں آپ کا لسٹ چلا جائے گا تو آپ اپنے گھر، زمین، جائیداد، دکان، کسی بھی چیز کے مالک نہیں. چونکہ آپ انڈین نہیں، آپ گھسپیٹ ہیں تو آپ کی ساری چیزیں ضبط کر لی جائے گی. لیکن جب آدمی کو ڈیٹینشن کیمپ میں جانے کی باری آئے گی نا تو مسلمان کہے گا کہ بھیا ایسا ہے، میں تو آ رہا ہوں CAB بل کے تحت، میرا نام بدل دیجئے، میرا نام شنکر ہے، نام عبد الرحمن ہوگا، لیکن چونکہ ناگرکتا لینا ہے کہے گا میرا نام شنکر، میرا بھگوان کا نام وشنو، میرے مندر کا نام مہاکالی اور میرا باپ کا نام واسودیو. اپنا نام سب کچھ بدل سدل کر کے اپنی پراپرٹی اور ڈیٹینشن کیمپ میں بچنے سے پہلے یہ اپنا سب کچھ بدل لے گا. 30 کروڑ مسلمانوں میں 15 کروڑ مسلمان ایسے ہیں جو کمزور ایمان والے، جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ اپنی ناگرکتا بچانے کے لیے فوراً اپنے دھرم کو بدل لیں گے، وہ ہندو بن جائیں گے. یعنی 1-2 مہینے کے اندر ہندوستان کے اندر 10 سے 15 کروڑ مسلمان مرتد ہو جائیں گے، ملحد ہو جائیں گے. یہ پلاننگ ہے ہندوستان کے گورنمنٹ کی. اسی لیے ہم چیخ کر کہیں گے اگر تمہیں دشمنی لینی مسلم بادشاہوں کی وجہ سے، دشمنی تم اگر کرنا چاہتے ہو تو تم ان مسلم پوروج بادشاہوں سے، ان سے تم بدلا لو. آج کے ہندوستان کے مسلمان تو دل و جان سے اس دیش سے محبت کرتے. اگر تم کہتے ہو کہ اورنگزیب نے مندر توڑا تھا اسی لیے ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کی سزا دیں گے، تو ایک بات بھول جاؤ، اتہاس کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی. میرے پاس وقت نہیں،
ورنہ میں بالتفصیل آپ کو 1175 سال تک ہندوستان کے مسلم امپائر نے جو حکومت کی ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کا اتہاس کیا ہے، ہندوستان کے ہندو بھائیوں کو جو سویدھا اکبر بادشاہ کے زمانے میں دی گئی کسی اور بادشاہ کے زمانے میں نہیں دی گئی، ٹوٹل ہندو بھائیوں سے ٹیکس کو معاف کرایا۔ لیکن یہ صرف دشمنی ہے۔ اگر تم دشمنی کی بنیاد پر اگر ایسا کرتے ہو تو بیٹے بنا لو تم کو جتنا قانون بنانا ہو، میں تو پھر بھی تمہیں کہوں گا کہ ان اناپ شناپ بل کو پاس کرنے سے زیادہ ہندوستان کے 13 لاکھ نوجوان جن کو نوکری نہیں ملی ہے انہیں نوکری دیجئے۔ کشن گنج کے 1300 نوجوان ایسے جنہوں نے سن 2011 اور 13 کے اندر ٹی ٹی پاس کیا، بی ایڈ پاس کیا، کوالیفائیڈ ہوئے، یا آج بھی دھان کے کھیت میں دھان کمانے پر مجبور ہے، ان کو نوکری دو۔ کوئی ایسا کام کرو کہ جس سے ہندوستان کا بھلا ہو۔ جس دن تم نے بل پاس کیا اسی دن ہندوستان کی اناج منڈی، ہندوستان کی راجدھانی دلی کے اناج منڈی کے اندر اس فیکٹری کے اندر آگ لگتی ہے، 2.5 گھنٹے تک آگ لگی رہتی۔ تمہارے پاس اتنے آلات تھے ہی نہیں، ایسی فیسیلیٹیز نہیں تھی کہ ان 5 بلڈنگ میں پھنسے ہوئے نوجوانوں کو، ان مزدوروں کو باہر نکالتے۔ بل پاس کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسے ہوتے، اور اگر کہیں کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو اس بلڈنگ سے مزدوروں کو نکالنے کے لیے تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ 32,000 کروڑ کا تم بت بنا دیتے ہو، لیکن تم 2 ہیلی کاپٹر نہیں بنا سکتے جس سے اوپر سے آسمان سے پانی ان کا دمکل بنایا جائے اور ان کے ذریعے سے کہیں پر بھی اگر ایسا اکاسمت اگر کہیں پر آگ لگ جائے، گاڑی نہ وہاں پر جائے، وہاں پر فائر بریگیڈ اگر نہ جائے تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پانی سے بارش کر کے ان کو بچایا جائے۔ 2.5 گھنٹے تک آگ لگی رہی۔ ہوم منسٹر صاحب، آپ کے گھر سے 5 کلومیٹر کی دوری پر 45 مزدور جل کر راکھ ہو گئے۔ بل پاس کرنا بند کرو، اس سے دیش کا بھلا نہیں ہوگا، بلکہ ہندوستان کی دلی کے اندر، حیدرآباد کے اندر اس معصوم بچی کا ریپ کیا گیا۔ جب پہنچے پولیس اسٹیشن اس کی بہن تو پولیس والے کہنے کہ ہمارے تھانے کا معاملہ نہیں۔ اگر پولیس والے فوراً پہنچتے ٹائم پہ تو اس بچی کی بھی جان بچ جاتی، اور جو 4 لوگوں کا انکاؤنٹر ہوا ان مجرمین کا ان کی بھی جان بچ جاتی۔ ان کو ایکٹیو تو کرو گے نہیں، صرف بیٹھ جاتے ہو پارلیمنٹ میں پرستاؤ لے کر، بل لے کر بیٹھ جاتے ہو، یہ بل پاس کرو وہ بل پاس کرو۔ دیکھ رہا ہے تمہارا پرماتما، اور تم کو آواز دے کر کہتا ہوں میری اسپیچ اگر تم کو سننے کو مل جائے تو تمہیں ایک بات یاد دلاتا ہوں، پاپسٹھاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم۔ جب انسانوں کی پاپوں کا گھڑا بھر جاتا ہے تو یم روپم بھینکرم، یم دوت آتا ہے، اس کی آتما کو نکال کر نرک کے اندر ڈالتا ہے۔ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ ہندوستان کے راجنیتاؤں، ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں کے دلوں سے کھیلنے والوں، ان کو تکلیف دینے والوں، تمہارا دھرم شاستر تم سے کہتا ہے کوئی معاملہ الجھ جائے تو اپنے گرنتھوں کو دیکھو، ہندوستان کے سمویدھان کو دیکھو، کس باپ نے تمہیں اجازت دی؟ ہندوستان کے مسلمانوں کو کیوں چھاٹا؟ قربانی نہیں تھی؟ کہاں سے دیش بھکتی کے پروف چاہتے ہو؟ کشن گنج آ جاؤ، ارریا چلے جاؤ، بھاگلپور چلے جاؤ، میانمار چلے جاؤ، شاملی چلے جاؤ، میرٹھ چلے جاؤ، مرشید آباد چلے جاؤ، بکسر چلے جاؤ، آرا چلے جاؤ، پاٹلی پترا چلے جاؤ، شاملی کی میدان جاؤ، بالا کوٹ کی پہاڑی جاؤ، دلی کی چاندنی چوک جاؤ، 2 فٹ زمین مسلمانوں کی دیش بھکتی کا ثبوت دے گا۔ پوچھو ان ساورکر کے نیتاؤں سے، پوچھو ان کوٹ سے کے چیلوں سے کہ تمہارا پروف کیا ہے؟ اگر پروف ڈھونڈو گے تو ہندوستان میں نہیں ملے۔ کیوں؟ 1925 میں تمہارا وجود ہوا، اور مسلمان 1925 سے پہلے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے اپنے خون کی ہولی کھیلی تھی، اپنے خون کو پانی سے بھی زیادہ سستا کیا تھا۔ اگر تم کو دیش بھکتی کی پروف مانگے تم سے کوئی تو تم کو لندن جانا ہوگا انگریز کے پاس، چونکہ تم انہی سے تمہارا لنک ہے۔
اپنی خیر مناؤ، اس دیش کے لوگوں کو پریشان مت کرو۔ گدی پر بیٹھے ہو، اچھا استعمال کرو اپنی طاقت کا، اپنے پرشاسن کا، تاکہ اس دیش کا بھلا ہو اور ہندوستان کے عوام کا بھلا ہو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔